ان کے شاگردوں کی تعداد بلا مبالغہ لاکھوں میں ہوگی۔ شاگرد اور شاگردوں کی تعداد بلا مبالغہ لاکھوں میں ہوگی، تھوڑے نہیں ہوگے۔ جو میرا تعلق جیسے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا تعلق تیسری نسل سے ہے، میرے دادا، پھر والد صاحب اور میں، اسی طرح الحمدللہ اس خاندان سے بھی تعلق تیسری نسل سے ہے۔ میں نے کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ وہ مجھے سناتے تھے، میرے والد صاحب بھی ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ اپنے بچپن میں جب مجھے کوئی بات اپنے والد صاحب سے یعنی مفتی حسن صاحب سے کہنی ہوتی تھی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں شیخ یامین صاحب کو کہا کرتا تھا کہ شیخ صاحب یہ میری خواہش ہے، یہ میری بات میرے والد صاحب تک پہنچا دیں۔ 14 اگست 1947 پاکستان آزاد ہوا، پورے ایک مہینے بعد 14 ستمبر 1947 جامعہ شرفیہ کی بنیاد بنی۔ جامعہ شرفیہ میں الحمدللہ منہ مبارک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک، اور وہ جامعہ شرفیہ سے اس کو باہر نہیں جانے دیتے۔ میں کہ حضرت آپ کی بڑی مہربانی ہے، اگر آپ مجھے بھی ایک دن کے لیے دے دیجئے تو میں کروانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے الحمدللہ 2 مرتبہ، ایک سال اور پھر اگلے سال، باقی احباب حیران تھے، پریشان تھے کہ بھی ابراہیم کو اجازت کیسے مل گئی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو بے مثال جو دنیا کے اندر عزت ملی، محبت ملی، تو حاسدین تو پیچھے نہیں رہ سکتے تھے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند باتیں جو غلط تھیں وہ حاسدین نے حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائیں۔ بہرحال میں عیادت کے لیے حاضر ہوا، تو گھر میں جو ہسپتال والا بستر ہوتا ہے اس پہ آرام کر رہے تھے، اور صرف ہاتھ ایسے تھے اور یہ انگلی سے اشارہ کیا۔ میں نہیں سمجھ سکا اس انگلی کا اشارہ، تو سیدھا ہاتھ جو ہے وہ بالکل رکا ہوا تھا، اس میں سکت نہیں تھی، اور الٹے ہاتھ کی اس انگلی سے ایسے اشارہ کیا۔ میں اس اشارے کو نہیں سمجھا، تو زبیر بھائی نے بتایا کہ حافظ صاحب یہ آپ کو آگے بلا رہے ہیں اور آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، مطلب آپ آگے آ کے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اکابر، ہمارے سروں کے سائے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں۔ حضرت پیر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال، پھر ساتھ ہی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا سانحہ، پھر کربوغا شریف سے غم کی خبر آ گئی، سید مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آج حضرت حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شرفیہ کے محتمم، دارالعلوم کراچی کورنگی کے شورا کے رکن اور وفاق المدارس کے سرپرست، اور پوری امت کے محسن، انتہائی شفیق، انتہائی محبت کرنے والے، انتہائی عاجزی والے، جتنے بڑے مقام کے، جتنے بڑے ادارے کے وہ محتمم تھے، لیکن ہر ایک سے ملنا شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہر بندہ جو ان سے ملنے آتا ان کو گرویدہ ہوئے بغیر نہ رہتا۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بلا مبالغہ لاکھوں میں ہوگی۔ شاگرد اور شاگردوں کی تعداد بلا مبالغہ لاکھوں میں ہوگی، تھوڑے نہیں ہوں گے۔ اس وقت بھی 800 بچہ دور حدیث میں ہے، اور جامعہ شرفیہ میں ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں، تو ان کی کب سے زندگی وہاں جامعہ میں گزر گئی، اور ان کی زندگی جامعہ شرفیہ میں گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کلمات سے میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں ان کے صاحبزادے جو میرے کلاس فیلو بھی ہیں، حضرت مولانا حافظ زبیر احمد دامت برکاتہ العالیہ سے، اور جامعہ شرفیہ کے تمام احباب سے، بالخصوص حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور حضرت مولانا ارشد عبید صاحب، اور باقی تمام احباب سے اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی جو برکتیں جامعہ شرفیہ میں تھیں ان کو بحال رکھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو میرا تعلق جیسے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا تعلق تیسری نسل سے ہے، میرے دادا، پھر والد صاحب اور میں، اسی طرح الحمدللہ اس خاندان سے بھی تعلق تیسری نسل سے ہے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان تشریف لائے تھے تو وہ تحریک پاکستان کے ایک پرجوش رکن تھے، کارکن تھے۔ تو ان کے ساتھ میرے دادا کے بڑے بھائی شیخ محمد یامین رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے، اور وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں ایک بڑا عہدہ رکھتے تھے، اور اس تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے، اور یہ دونوں حضرات بہت ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اور یہ جامعہ شرفیہ کی جو شورا بنی ہوگی پہلی، اور جو پہلے لوگ تھے ان میں میرے دادا کے بڑے بھائی شیخ محمد یامین رحمۃ اللہ علیہ، 1963 میں ان کا انتقال ہوا۔ گلبرگ میں سنی فلور مل کے برابر میں گرو مانگٹ روڈ پہ جو قبرستان ہے وہاں ان کی قبر ہے۔ میں نے کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں،
کئی مرتبہ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ مجھے سناتے تھے، میرے والد صاحب بھی ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ اپنے بچپن میں جب مجھے کوئی بات اپنے والد صاحب سے یعنی مفتی حسن صاحب سے کہنی ہوتی تھی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں شیخ یامین صاحب کو کہا کرتا تھا کہ شیخ صاحب یہ میری خواہش ہے، یہ میری بات میرے والد صاحب تک پہنچا دیں۔ 14 اگست 1947 پاکستان آزاد ہوا، پورے ایک مہینے بعد 14 ستمبر 1947 جامعہ اشرفیہ کی بنیاد بنی، اور اس وقت الحمدللہ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرے دادا کے بڑے بھائی شامل تھے۔ پھر جامعہ اشرفیہ کی جب یہ فیروز پور روڈ والی برانچ بنی تو اس کے اندر ان کا بڑا اچھا کردار رہا، وہ تفصیلات لمبی ہیں لیکن یہ شروع سے ساتھ تھے۔ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میرے ساتھ بڑوں کی وجہ سے، بڑوں کے تعلق کی وجہ سے، ہمارے بزرگوں میں ایک بات بہت ہے کہ اپنے متعلقین کی اولادوں کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں۔ جامعہ شریفہ میں الحمدللہ منہ مبارک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک، اور وہ جامعہ شریفہ سے اس کو باہر نہیں جانے دیتے، لیکن الحمدللہ انہوں نے 2 مرتبہ مجھے اس بات کی اجازت دی، بلکہ اس کے بعد بھی اجازت تھی، پھر میں کچھ ڈھیلا پڑ گیا، کمزور پڑ گیا۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی، جامعہ شریفہ میں انہوں نے کسی موقع پہ منہ مبارک کی زیارت کروائی عوام الناس کو، میں کہ حضرت آپ کی بڑی مہربانی ہے، اگر آپ مجھے بھی ایک دن کے لیے دے دیجئے تو میں کروانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے الحمدللہ 2 مرتبہ، ایک سال اور پھر اگلے سال، باقی احباب حیران تھے، پریشان تھے کہ بھی ابراہیم کو اجازت کیسے مل گئی۔ اصل میں یہ ان کا بڑوں کی نسبت کا جو تعلق تھا نا، اس کی لاج رکھنا تھا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا۔ تو الحمدللہ یہاں پہ پھر ہم نے لی گرینڈ شیلے ہوٹل میں اس کا انتظام کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں دونوں دفعہ لوگ آئے۔ تیسری دفعہ پھر میں نے ہی ریکویسٹ نہیں کی، تو یہ بھی الحمدللہ ان کا ایک بہت بڑا میرے اوپر احسان تھا، اللہ ان کے درجات کو بہت بہت بلند فرمائے۔ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ ہمارے گھر میں آنا جانا ان کا تھا، الکحف ہیڈ آفس میں بھی وہ تشریف لائے، اور بہت سارے مقامات پہ ان سے ملاقات، اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا آپس کا بڑی محبت اور شفقت کا تعلق تھا۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے، جب کسی کو عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، تو حاسد ضرور متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو بے مثال جو دنیا کے اندر عزت ملی، محبت ملی، تو حاسدین تو پیچھے نہیں رہ سکتے تھے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند باتیں جو غلط تھیں وہ حاسدین نے حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائیں۔ حضرت نے مجھے بلا لیا، حضرت مولانا فضل الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تخلیہ کرا کے، اور مجھے کہا ابراہیم میں تجھے قسم دیتا ہوں اللہ کی، تو سچ بولنا کہ یہ جو چیزیں مجھے ملی ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جو باتیں بتائیں تو الحمدللہ میں نے کہا کہ میں پوری گواہی دیتا ہوں، میرا حضرت سے تعلق، میری بیگم کا، میرے دادا سے، میرے والدہ کا، ہمارا خاندان کا تعلق میرے حضرت سے اور میری اہلیہ کا اماں جان سے، اور ہمارا خاندانی تعلق اتنا قدیمی ہے، پرانا ہے، یہ جتنی باتیں آپ کو کسی نے بتائی ہیں ساری غلط ہیں۔ اور بہت انہوں نے مجھے تاکید کی، 2-3 دفعہ کم سے کم تاکید کی، اور تاکید کر کے پوچھا تھا۔ جب میں نے تسلی دے دی ان کو تو الحمدللہ اتنا پاک اور صاف دل تھا، فوری طور پر انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر یہ جو لوگ غلط ہیں میں ان کو بھی سمجھاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ مزید لوگوں کو غلط فہمی کا شکار نہ کریں۔ تو ایسے صاف دل والے اور ایسے محبت کرنے والے لوگ اب کہاں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت 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 بلند فرمائے۔ گلدستہ سنت کی جب کتاب لکھی، گلدستہ سیرت کی جب کتاب لکھی، میں نے حضرت کو پیش کی، حضرت نے بہت محبت کے ساتھ اس کو دیکھا، اور تقریض بھی لکھ کے دی، ویڈیو ریکارڈنگ بھی دی، اور خوب دعائیں دیں، اور کچھ مقامات پہ سمجھایا کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے، اس کو ایسے ہونا چاہیے۔ تو بڑی شفقتیں، بڑی محبتیں اب یاد آتی ہیں گزرے دنوں کی باتیں۔ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ گھر تشریف لائے اور بیانات ہوئے، مجالس ذکر بھی ہوئیں، بڑی شوق اور بڑی محبت سے آتے تھے، اور آخر عمر میں تو بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات سے 10-12 دن پہلے جامعہ شریفیہ تشریف لے گئے تھے، اور حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے، جس وقت وہ عیادت کے لیے گئے ہیں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تو بہرحال ان سے اس وقت صحت کے اعتبار سے بہتر تھے، وہ تو بستر کے اوپر بالکل اپنے بیڈ پہ تھے، اور کئی دنوں سے ایسا تھا کہ ہل بھی نہیں پاتے تھے۔ مجھے حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ کے بیٹے جو ہیں حافظ زبیر حسن، انہوں نے بتایا چند دن پہلے جب میں عیادت کے لیے حاضر ہوا تھا جامعہ شریفیہ، تو مجھے انہوں نے کہا کہ ابراہیم
حضرت جی جب آئے تھے عیادت کے لیے تو ابا جی جو ہیں وہ اٹھ گئے تھے، ہاتھوں کو اٹھا لیا تھا اور ہم حیران ہو گئے تھے، اور مجھے مولانا زبیر حسن نے کہا کہ میری بہنیں کہہ رہی ہیں ایسا کوئی پیر لے کر آؤ کہ ذرا اٹھیں آگے اور ہاتھوں کو آگے بڑھائیں، ورنہ تو ہاتھ تو ہل بھی نہیں رہے تھے۔ تو مجھے زبیر بھائی نے کہا کہ آپ آ رہے ہیں تو میں آپ کی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میری کیا کرامت، اور تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی تو میں اس ساتھ تو بہرحال میں عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ تو گھر میں جو ہسپتال والا بستر ہوتا ہے اس پہ آرام کر رہے تھے، اور صرف ہاتھ ایسے تھے اور یہ انگلی سے اشارہ کیا، میں نہیں سمجھ سکا اس انگلی کا اشارہ۔ چہرے پہ کوئی ایسے زیادہ جذبات نہیں تھے، اور آنکھیں کچھ ہل رہی تھیں اور تکلیف کا کچھ انداز تھا، اور یہ تو سیدھا ہاتھ جو ہے وہ بالکل رکا ہوا تھا، اس میں سکت نہیں تھی، اور الٹے ہاتھ کی اس انگلی سے ایسے اشارہ کیا۔ میں اس اشارے کو نہیں سمجھا۔ تو زبیر بھائی نے بتایا کہ حافظ صاحب یہ آپ کو آگے بلا رہے ہیں اور آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، مطلب آپ آگے آ کے بات کریں۔ پھر خیر میں کچھ باتیں ان سے کی، والد صاحب بھی موجود تھے، وہ تو بات نہیں کر پا رہے تھے تو کوئی جواب نہیں کسی بات کا دے سکتے تھے، لیکن بہرحال وہ ایک ملاقات ہوئی، اور پھر مسافہ بھی کیسے تھا کہ بس ہاتھ کے اوپر ہاتھ ایسے ہلکا سا ٹچ کر دیا تھا، اور زیادہ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کیفیت کے مطابق۔ بس ایک اتوار کو یہ میری ان سے آخری ملاقات تھی، اور اگلی اتوار کی رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی اس نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمانوں کی، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔